امیر معاویہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی اپنے گھر میں مہمان نوازی پسند نہیں کرتی تھی. مہمان آ جائے, بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں گھر میں خوب اچھا کھاؤ پکاؤ, شوہر بچوں کو خوب کھلا دیں گی, لیکن جہاں ان کے گھر 2 دن مہمان آ جائے, 2 مہمان لو آ گیا, اب اس کے لیے جاگو, ایسا لگتا ہے یہ شادی کر کے نہیں لایا, نوکرانی بنا کے لایا ہمیں اپنے گھر میں. امیر معاویہ کے گھر میں ایک مرتبہ ایک مہمان آیا اور اس نے کہا کہ مجھے 2-3 دن رکنا ہے. کہا ٹھیک ہے رکو, باہر کا کمرہ دے دیا, کھانا وانا کھلایا. امیر معاویہ کی بیوی کو مہمان نوازی پسند نہیں تھی, وہ سوچنے لگی کہ کچھ کمی نکالوں. کہا کیوں, یہ مہمان ہے, کہاں کتنے دن رہیں گے؟ کہا پتہ نہیں کتنے دن رہے گا, 3 دن تو ویسے ہی اس کا حق ہے, 3 دن تک تو میں اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, 3 دن کے بعد اگر رہتا تو اس کی مرضی. اچھا ٹھیک ہے. شام کا وقت ہوا, امام امیر معاویہ کی بیوی نے سوچا کوئی ایسی کمی نکالوں اس کو گھر سے نکلوا دوں. عشاء کی نماز کے بعد امیر معاویہ نے اس اپنے مہمان کے کمرے میں چٹائی رکھ دی, رات میں تہجد پڑھتے ہو تو پڑھ لینا, لوٹا رکھ دیا, اگر وضو بنانا ہو تو پانی یہ ہے, ایک دوسرا پانی رکھ دیا, اگر استنجا کرنا ہو تو باہر سے دروازہ کھولنا اور یہاں خالی میدان پڑا ہے, یہاں پر آپ پیشاب کرنا ہو تو یہاں کر لینا اور یہیں پر نماز پڑھ لینا اور فجر میں انشاءاللہ مسجد میں ملاقات ہوگی. کہا ٹھیک ہے. باہر کا سسٹم سب الگ کر کے امیر معاویہ سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ امیر معاویہ سوئے ہوئے ہیں, رات کافی ہو گئی ہے, کہا کہ اٹھیں اور دیکھیں کہ مہمان کیا کر رہا ہے. مہمان اگر جگ رہا ہو اور کچھ الٹی سیدھی خرافات کر رہا ہو تو امیر معاویہ کو جگاؤں اور کہوں کہ اور اس کو نکالا جائے. امیر معاویہ کی بیوی اٹھتی ہیں اور اپنے مہمان کے روم تک جاتی ہیں اور دروازے میں کان لگاتی ہیں تو کیا سنتی ہیں کہ مہمان بڑا بیہودہ اور گندا گانا گا رہا ہے. آواز بڑی پیاری تھی اس کی, سریلی, اس سریلی آواز میں وہ بیہودہ اور عشقیہ گانا گا رہا, بڑا بیہودہ گانا. امیر معاویہ کی بیوی کو ایک نقطہ مل گیا, ایک پوائنٹ مل گیا, وہ جلدی سے جاتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کو جگاتی ہیں, اٹھو. کہا کیا ہے, ادھر آؤ دیکھو تمہارا مہمان کیا کر رہا ہے. ارے مہمان کیا کر رہا ہے, اس کا تو روم میں نے الگ کر دیا ہے, اس کا کمرہ الگ کر دیا ہے. ارے ادھر تو آؤ, ادھر آؤ, اٹھو اٹھو. اٹھایا, دیکھو دیکھو دیکھو. کہا ارے کمرہ بند ہے. ارے دروازہ, کان لگاؤ, کان لگاؤ. جب کان لگایا تو گانا بڑا بیہودہ گانا گا رہا ہے. امیر معاویہ سے کہنے لگیں دیکھو ابھی بھی اس کو گھر میں رکھو گے, یہ ایسا گانا گا رہا ہے لگتا ہے جیسے اس کے گھر میں کوئی ماں بہن بیٹی نہ ہو, ایسا گندا گانا. امیر معاویہ نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کھینچ کر اپنے بستر پر لائے اور فرمایا جب میں نے اس کے کمرے کو الگ کر دیا, اس کے روم کو الگ کر دیا, اس کی چٹائی الگ کر دی, اس کا مصلی الگ کر دیا, اس کا وضو کا لوٹا الگ کر دیا, جب میں نے اس کے کمرے سے کوئی مطلب بھی نہیں رکھا تو تم نے دروازے پر کان لگا کر اس کے اندر کی جاسوسی کیوں کی ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر گھر کے دروازے سب بند ہوں اور کوئی تمہارے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرے سوراخ سے یا دیوار پر چڑھ کر یا کسی سانس سے اگر تمہارے گھر کی جاسوسی کرے اور تمہاری نظر پڑ جائے تو باہر نکل کر تم اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ سکتے ہو, تمہیں کوئی گناہ نہیں. تم اس کی جاسوسی کیوں کر رہی ہو؟ وہ اندر کیا کر رہا ہمیں کیا مطلب؟ بھئی اندرون خانہ سے ہمیں کیا مطلب, وہ گھر کے اندر کیا کر رہا ہے, تمہیں کسی کے گھر کے اندرونی معاملے سے کیا لینا دینا, تم نے جاسوسی کیوں کی؟ امیر معاویہ کی بیوی بولتی اب بھی مجھی کو کہو گے؟ کہا ہاں تمہیں کو کہوں گا, اللہ کے رسول نے جاسوسی سے منع کیا, تم نے جاسوسی کیوں کی؟ چلو لیٹ جاؤ, سو جاؤ. دیکھو ان کو بتایا تب بھی ہم ہی کو ڈانٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے سوتی ہوں. اب وہ سونے لگی. اب امیر معاویہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سو جائے تب میں جاؤں اس کو سمجھاؤں اکیلے میں, یہ سو جائے. اب وہ دیکھ رہے سوئے کہ نہیں. کافی دیر کے بعد اس کو نیند آئی اور تھوڑی دیر کے بعد ناک کا جنریٹر چلنے لگا, امیر معاویہ سمجھے ہاں بے ہوشی میں ہو, اب سو گئی ہے, اب اٹھوں اور اس کو سمجھاؤں. اب میں اپنے مہمان کو سمجھاؤں, اکیلے میں نصیحت کرو تو زیادہ فائدہ کرتی ہے. امیر معاویہ اٹھتے ہیں, اس کے کمرے کی طرف جاتے ہیں, کان لگا کر سنتے ہیں کہ ایک بار اور دیکھ لوں.
اگر جاگ رہا ہے تو اندر جاؤں اور نہیں جاگ رہا ہو سو رہا ہوگا تو اس کی نیند خراب کرنے سے کیا فائدہ؟ صبح فجر کے بعد جگا دوں گا، صبح فجر کے بعد سمجھا دوں گا۔ تو کان لگاتے ہیں کہ دیکھیں گانا گا رہا کہ نہیں۔ اب جب کان لگایا تو کیا سنتے ہیں کہ وہی مہمان اب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گانا گا رہا تھا، لیکن اب اتنی دیر کے بعد جب دوبارہ کان لگا کر سنا تو وہی مہمان سریلی اور بہترین قرأت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ امیر معاویہ بھاگتے ہوئے گئے اور اپنی بیوی کو اٹھائے، اٹھ 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 اٹھ، کہا کہ ارے اٹھ تو، کہا رہے میں اتنی گہری نیند میں سو رہی تھی، تم کو کیا صبح ناشتہ ہمیں بنانا ہے، دوپہر میں کھانا ہمیں بنانا ہے، میری جان پر اتنے کام پڑے ہوئے ہیں، تم نے مجھے اٹھا دیا اور ادھر آؤ۔ کہا کیا ہے؟ کہا سن سن، کہنے جاسوسی کرنا تو منع ہے، پھر کیوں کروا رہے ہو؟ کہا رے کر تو پہلے سن تو، خود منع کرتے ہو خود سنواتے بھی ہو، کہاں پہلے سن، بڑا بہروپیہ ہے یہ تو۔ کہا کیا؟ ابھی تو گانا گا رہا تھا، قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہاں؟ اچھا یہ بتاؤ جاسوسی کیوں کروائی؟ کہا میری بیوی جاسوسی یقیناً منع ہے، لیکن ہم میں اور تم میں فرق ہے، تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی، تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی اور میں نے تمہیں اپنے بھائی کی خوبی دکھلائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں برائیوں پہ پردے ڈالو اور خوبیوں کو بیان کیا کرو۔ ہم خوبی بیان کر رہے ہیں، دیکھو یہ میرے بھائی کی ایک علامت۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن بہروپیہ گانا کیوں گا رہا تھا؟ کہا صبح نپٹیں گے۔ فجر کی نماز دونوں نے جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد امیر معاویہ نے اس سے رات کا منظر بیان کیا کہ تم گانا گا رہے تھے اور بعد میں قرآن۔ تو اس نے کہا جب آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہے تو سن لو، مجھے بہت ٹینشن ہے، میری زندگی غموں میں کھلی جا رہی ہے، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملتا ہے، اتنے ٹینشن ہے، اتنے غم ہیں۔ جب مجھے بہت زیادہ غم ہوتے ہیں اور جب غموں کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، تو پھر میں گنگنانے لگتا ہوں، گانا گانے لگتا ہوں، اپنا دل بہلانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن گانا گانے کی وجہ سے میرے غم اور بڑھتے جاتے ہیں، میری الجھنیں اور بڑھتی جاتی ہیں۔ پھر میں وضو بناتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اس لیے میں دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے میں قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں۔ امیر معاویہ نے کہا زندگی سے لڑنا سیکھو، زندگی سے لڑنا سیکھو، غموں کو پچھاڑنا سیکھو۔ غم ہر انسان کی زندگی میں آ سکتے ہیں، اس سے لڑنا سیکھو، غموں پر صبر کرو، اور جب تمہیں غم بہت زیادہ آ جایا کریں اور جب تمہیں سونے نہ دیا کریں تو تم قرآن پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کی تلاوت ہی تمہارے دلوں کو سکون پہنچا سکتی ہے، تمہارے دلوں کو سکون دے سکتی ہے۔ جن لوگوں کو ٹینشن بہت رہتا ہے، سن لو، جن لوگوں کو بہت زیادہ دماغی الجھن رہتی ہے، جو لوگ بہت زیادہ دماغی ٹینشنوں کے شکار ہیں، میری 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں بڑی ہیں، جوان ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، شادی کے لائق ہو گیا، پھر بھی ماں باپ کی بات نہیں سنتا ہے، پھر بھی گھر دیر سے آ رہا ہے، جن کو 50 قسم کے غم کھائے جا رہے ہیں، ان کو ایک دعا سکھلا کر جا رہا ہوں، یہ دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنی سی دعا ہے، اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور سب سے ہلکے درجے کی بیماری یہ ہے کہ انسان کے غم نہیں دور ہو رہے ہوں، انسان کو ٹینشن ہو، تو یہ سب سے ہلکی بیماری ہے جو اس دعا سے چلی جاتی ہے۔ اس سے بڑی بڑی 98 بیماریاں اور ہیں جو اس دعا کے پڑھنے سے جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کو ہماری ماں بہنیں بھی یاد کر لیں، آپ بھی یاد کریے، ٹینشن کی یہ دعا ہے، ذہنی الجھن کی یہ دعا ہے، غم اور الجھن اور جس کے دماغ میں ہزاروں قسم کے خیالات آتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون نہیں، تو وہ یہ دعا
پڑھتا رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ساتھ میں یہ دعا بھی اگر ملا سکتا ہے تو ملا لے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، اسلام کی طرف پلٹ دے، میرا دل ادھر ادھر نہیں صرف اپنے دین کی طرف لگا دے۔ یہ دونوں دعائیں آپ اس کو اپنا وظیفہ بنائیے، دونوں نہیں پڑھ سکتے تو ایک دعا لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیجئے، بہتر ہے کہ دونوں پڑھیں، دونوں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک دعا پڑھیے، یہ ذہنی الجھنوں کو دور کرنے کی ایک دعا ہے۔ تو میرے بھائیوں، امیر معاویہ نے اپنی بیوی سے کیا کہا، تمہیں کسی کے اندرونی خانے سے کیا مطلب اور بدگمانی کرنے سے کیا فائدہ؟ نہیں، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے تو بدگمانی ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن ایمان والو، تم ایک دوسرے سے زیادہ بدگمانی مت کیا کرو، اس لیے کہ بہت سی بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں برا سوچیں گے تو بدگمانی ہوگی، اور بدگمانی انسان کو گناہگار بنا دیتی ہے۔